تمام اہل اسلام اور تمام مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی ولادت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ آج 11 اور 12 ربیع الاول کا بابرکت وقت شروع ہو چکا ہے۔ آج وہ خاص مقدس اور نورانی لمحات ہیں جن کا انتظار عاشقان رسول کو پورے سال رہتا ہے۔ 11 اور 12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ جس کی دعا برسوں سے ادھوری ہے، انشاءاللہ تعالی برسوں پرانی دعا اسی دن پوری ہو جائے گی۔ جو بھی آج یعنی بدھ کے دن یہ عمل کر لے گا، جس نے آج یہ عمل کر لیا، اس نے بہت ہی بڑے بڑے انعامات حاصل کر لیے، کیونکہ وہ لوگ بہت ہی بڑے مقدر والے ہوتے ہیں اور بڑی ہی قسمت والے ہوتے ہیں جو اس عمل کو کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ جس نے بھی اس کی بدولت جو کچھ مانگا ہے اس کو ضرور ملا ہے۔ اگر آپ اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہو، حالات بدلنا چاہتے ہو اور وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو جو ساری زندگی نہ مل سکا، تو پھر ان دنوں کو کبھی بھی غفلت میں نہ گزاریے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی بار بار نہیں دیتی۔ آپ کے دل میں کوئی جائز حاجت ہے، اگر آپ برسوں سے کسی دعا کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا حل آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا، تو یہ عمل ضرور کریں۔ اس عمل سے آپ کی ہر پریشانی، ہر بیماری اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو بندہ یقین کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حضور کا صدقہ مانگتا ہے، حضور کی ولادت باسعادت کا صدقہ مانگتا ہے، وہ کبھی بھی اس کی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹتا، کیونکہ ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کا دکھ اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کائنات کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا اور معجزاتی دن آنے والا ہے، جس دن ناممکن بھی ممکن بدل جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی اس پراسرار اور طاقتور رات کی، جب زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسا غیبی رابطہ قائم ہوتا ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ اس دن کائنات کے سب سے بڑے محسن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ وہ دن ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھتا ہے، اور روایت ہے کہ اس مبارک دن پر فرشتوں کی فوجیں زمین پر اتر آتی ہیں، جو اللہ کے حکم سے انسانوں کی دعاؤں پر آمین کہتی ہیں اور مومنین کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے لے کر آتی ہیں۔ اگر آج آپ نے اس خاص دن کی اہمیت کو سمجھ لیا اور وہ خفیہ وظیفہ کر لیا جو میں نے آپ کو بتانے جا رہی ہوں، تو یقین جانیے آپ کی برسوں پرانی عالیشان دعا بھی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے لیے 12 ربیع الاول کے دن 3 سب سے بہترین اور قبولیت کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلا وقت نماز ظہر کے فوراً بعد کا ہے، جب سورج ڈھلنے کے بعد رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ دوسرا اور سب سے افضل وقت نماز عصر کے بعد کا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دن بھر کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے زمین پر دعاؤں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان اوقات میں نہ کر سکیں تو نماز عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر بھی اسے کر سکتے ہیں۔ وظیفہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھنا ہے اور اپنے دل میں اسی ادھوری دعا کا پکا تصور رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد پوری توجہ، یکسوئی اور دل کی دھڑکنوں کو حاضر کر کے 1100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا خاص اسم اعظم یا لطیف پڑھنا ہے۔ یا لطیف کا مطلب ہے وہ ذات جو بندے کی پوشیدہ سے پوشیدہ خواہش کو بھی جانتی ہے
اور غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتی ہے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ جب آپ یہ آیت پڑھ لیں تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفہ مکمل کریں۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا دینے ہیں، اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ 12 ربیع الاول کی اس مبارک گھڑی میں رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور فرشتے آپ کی دعا کو لے کر عرش الہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنے دل کی اس پرانی اور ادھوری دعا کو رو رو کر گڑگڑا کر اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ یاد رکھیے اس دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے اپنے بندوں کی جولیاں خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ابھی لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب